چند سال پہلے یوٹیوب پر ایک آواز نمودار ہوئی جس کی ویڈیوز دیکھ کر ہمیں انتہائی خوشگوار حیرت بھی ہوئی، کیونکہ اس شخص نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی خوشخبریاں اپنے خوابوں کے ذریعے بیان کریں، لیکن بعد کے آنے والے سالوں نے یہ ثابت کیا کہ یہ شخص انتہائی جھوٹا، مکار اور فریبی شخص ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں محمد قاسم نامی شخص کی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، تمہارے خزانے کے قریب 3 لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کریں گے، جن میں سے ہر ایک خلیفہ کا بیٹا ہوگا، پھر وہ ان میں سے کسی کو بھی نہیں ملے گا۔ یہاں واضح یہ بات کی گئی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے ایک سول وار شروع ہوگی۔ جی ہاں، عرب کی سرزمین پر وہ سول وار ہوگی، خانہ کعبہ کے ارد گرد ہوگی، جس میں خانہ کعبہ کو نقصان ہوگا، ثم معاذ اللہ یہ واقعات پیش آئیں گے، لیکن پھر مشرق کی سمت سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے۔ وہ تمہارا ایسا قتل عام کریں گے کہ اس طرح کا قتل عام کسی قوم کا نہیں ہوا ہوگا۔ مشرق میں اگر خانہ کعبہ کے دیکھا جائے تو ریاض ہے، یعنی سعودی حکومت بھی اس قتل عام میں ملوث ہوگی، ساتھ ساتھ اس کے مشرق میں اگر دیکھا جائے تو بلیک فلیگز نکلیں گے، یہ اس حدیث میں ملتا ہے، یعنی مشرق سے کالے جھنڈے آئیں گے۔ یہ کالے جھنڈے فیک مہدی کے ساتھ ہوں گے، فیک مہدی اس میں موجود ہوگا، اور جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ اب یہ محمد قاسم نامی شخص یا کوئی اور شخص اس دجالی قوتوں کے ساتھ ہو سکتا ہے جن کی یہ لوگ یہ باتیں کہیں گے کہ چونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تو خراسان سے آنے والے جھنڈوں میں ذکر ملتا ہے کہ وہ خراسان کے لشکر میں شامل ہوں گے، اس لیے جو خانہ کعبہ میں مہدی علیہ السلام موجود ہیں وہ صحیح نہیں ہیں، بلکہ اصلی والی مہدی ہمارے ساتھ ہیں، جس کی وجہ سے لڑائی ہوگی۔ لیکن پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ بات ثابت کر کے رہیں گے کہ اصلی مہدی علیہ السلام کون ہیں۔ پڑھتے ہیں، جب تم مہدی کو دیکھو تو اس کی بیعت کرنا، اگرچہ تمہیں برف پر گھٹنوں کے بل چل کر جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور ہدایت کا مرکز ہوگا۔ یہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ایک خلیفہ بادشاہ کے مننے پر اختلاف واقع ہوگا۔ اب یہاں پر لفظ اختلاف عند موت خلیفہ استعمال ہوا ہے۔ موت کے مطلب 3-4 ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ایک یہ ہو سکتا ہے کہ واقعتاً کسی خلیفہ کی موت ہو جائے، طبعی موت ہو، اور پھر اس کے بعد جو دوسرے بادشاہ کے چوائس پر اختلاف ہو جائے، یہ ایک ہو سکتا ہے، جیسے کہ سلمان اس وقت جو کہ سلمان بن عبدالعزیز جو کہ اس وقت سعودی بادشاہ ہے، اس کے مننے پر اختلاف ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ محمد بن سلمان بادشاہ بن جائے اور اس کو اسیسینیٹ کر دیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، جیسے کہ ایک بہت بڑی پاسبلٹی وہاں پر نظر آ رہی ہے، یہ ممکن ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے استعفیٰ لے لیا جائے، کیونکہ موت کا لفظ کسی بادشاہ کے استعفے پر بھی ہو سکتا ہے، یا معزول کر دیے جانے پر بھی اس کو آپ لے سکتے ہیں۔
پھر ایک شخص مدینہ سے نکلے گا اور مکہ کی طرف بھاگ جائے گا۔ اب یہاں پر یہ صاف لفظ استعمال کیا ہے رجل من اہل المدینہ، یعنی ایک شخص جو کہ اہل مدینہ میں سے ہوں گے، یعنی مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، اس شہر کے رہنے والے ہوں گے جس کا نام مدینہ المنورہ ہے۔ اب کوئی شخص اس سے مراد اگر لاہور لے لے تو اس سے اس کی بیوقوفی پر عقل پر ماتب کرنے کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے۔ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ مشکات شریف کی حدیث نمبر 5456 ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بادشاہ کی موت کے وقت اختلاف ہو جائے گا، پھر اہل مدینہ سے ایک آدمی نکل کر مکہ کی طرف بھاگ کھڑا ہوگا اور اہل مکہ سے کچھ لوگ اس کے پاس آئیں گے تو وہ اسے اس کے گھر سے باہر لائیں گے۔ وہ ناپسند کرتا ہوگا لیکن وہ رکن اور یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے۔ پھر شام کی طرف سے لڑنے کے لیے اس کی طرف ایک لشکر روانہ کیا جائے گا، لیکن اس لشکر کو مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام بیدا پر دھسا دیا جائے گا۔ جب لوگ یہ صورتحال دیکھیں گے تو شام کے ابدال یعنی عبادت گزار اور نیک لوگ اور عراق کے بہترین اشخاص اس شخص کے پاس آئیں گے تو وہ اس کی بیعت کر لیں گے۔ پھر قریش سے ایک آدمی ظاہر ہوگا جس کے ننہال قبیلہ کلب بنو کلب سے ہوں گے، اور اس طرح مکمل پھر آگے تفصیل ہے۔ اس حدیث شریف میں اہل مدینہ کا ذکر آیا ہے اور اہل مکہ کا ذکر آیا، بالکل آیا۔ اور اس میں اگر آپ کو عربی کے الفاظ میں بتاؤں تو وہ بھی یہی ہیں کہ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَى مَكَّةَ کہ اہل مدینہ میں سے ایک آدمی نکلے گا۔ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ اہل مدینہ میں سے ایک شخص نکلے گا حَارِبًا إِلَى مَكَّةَ کہ وہ مکہ کی طرف مطلب صحیح کرتا ہوا جائے گا، دوڑتا ہوا جائے گا، بھاگ کر جائے گا، جلدی میں جائے گا، اس طرح سے آپ اس کے ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ لیکن آپ کو یہ بھی دیکھیں کہ پھر آپ کو یہ بھی تو حدیث ملتی ہے نا، اس کا آپ کیا کریں گے؟ ایک آپ اگر کسی بھی پزل پیس کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے لیں اور اس کا کوئی بھی مطلب نکال لیں تو پھر تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ ہر چیز ایک کانٹیکسٹ میں ہوتی ہے، قرآن کی آیات کا بھی ایک سیکوینس ہے۔ اگر آپ آؤٹ آف کانٹیکسٹ کسی ایک چیز کو لے لیں اور آدھی بات اس میں سے نکال دیں تو آپ تو کوئی بھی مطلب نکال سکتے ہیں۔ کلو واشربو ولا تسرفو، تو آپ صرف کلو واشربو کر کے تو نعوذ باللہ ہر چیز تو نہیں نا حلال کر سکتے۔ تو اسی طرح سے یہ بھی جو احادیث ہیں ان کا کانٹیکسٹ بڑا ضروری ہے۔ اب میں آپ کو دوسری حدیث سناتا ہوں، اس میں کہا گیا ہے کہ وہ مشرق سے آئیں گے، تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ کون سی حدیث کو صحیح مانیں گے؟ اس میں ضروری ہے کہ آپ ان کا جو ہے وہ کانٹیکسٹ جانتے ہوں کہ کون سی بات پہلے ہوگی، کون سی بات اچھا۔ پھر یہ جو دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی، یہ ابو داؤد کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، اور مشکات المصابیح میں یہ 5456 نمبر پہ منشن ہے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث شریف ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتتل عند کنزکم ثلاثہ کلہم ابن خلیفہ ثم لا يصیر الى واحد منہم ثم تتلو رایات السود من قبل المشرق فیقتلونکم قتلا لم یقتلہ قوم ثم ذکروا شیئا لا احفظہ فقال فاذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حبوا علی الثلج فانہ خلیفۃ اللہ المہدی۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، یہ ابن ماجہ کی ہے، اور ان میں سے دونوں حدیث ضعیف نہیں ہیں۔ بعض لوگ ایسے بس چلتے چلتے کہہ دیتے ہیں کہ فلاں حدیث ضعیف ہے، فلاں حدیث ضعیف ہے۔ دونوں حدیث جو ہیں ضعیف نہیں ہیں۔ مشرق سے آنے والی حدیث شریف بھی ضعیف نہیں ہے، اور یہ جو ہے اہل مدینہ والی یہ بھی ضعیف نہیں ہے۔ اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ جب خلیفہ کے بیٹوں میں اختلاف ہوگا تو اور تینوں جو ہیں وہ یعنی 3 لوگوں میں اختلاف ہوگا، تینوں خلیفہ کے یا بادشاہ کے حکمران کے بیٹے ہوں گے، اور کسی ایک کے اوپر بھی ان کا اتفاق لوگوں کا نہیں ہو رہا ہوگا۔ ثم تتلو رایات السود من قبل المشرق کہ مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے ظاہر ہوں گے، فیقتلونکم قتلا لم یقتلہ قوم،
اور پھر وہ ایسے لڑیں گے عربوں سے، ایسے جنگ کریں گے، قتال کریں گے کہ جیسے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا ہوگا۔ ثم ذکروا شیئا لا احفظہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کا ذکر فرمایا جو راوی کہتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں رہی۔ فقال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاذا رأیتموہ فبایعوہ ولو حبا علی الثلج، جب تم کالے نشانوں کو، کالے جھنڈوں کو، کالے طلوع ہونے والی چیزوں کو دیکھو، بلیک ویژولز کو دیکھو، تو تمہیں چاہے برف کے اوپر گھسٹ کر ننگے پاؤں جانا پڑے تو بھی اس کو جاؤ، فبایعوہ، اور ان سے جا کر بیعت کرو۔ کیوں؟ فإنہ خلیفۃ اللہ المہدی، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کے خلیفہ مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان دونوں میں سے آپ کس کو صحیح لیں گے؟ اہل مدینہ سے ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مدینہ میں پیدا ہوئے ہوں گے، ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ یہ روایت ضرور موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں۔ روایت ٹھیک ہے سیدنا ثوبان سے المستدرک للحاکم میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 8531 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرو، کیونکہ فیہا خلیفۃ اللہ المہدی، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی بھی ہوگا۔ اس 934 امام نعیم بن حماد کی مرتب کردہ حدیث کی کتاب الفتن کو ہم نے کھولا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زمین میں لشکر کے دسائے جانے کے بعد آسمان سے ایک منادی دن کے اول حصے میں آواز دے گا کہ حق آل محمد میں ہے، جبکہ دن کے آخری حصے میں ایک منادی آواز دے گا کہ حق آل عیسیٰ میں ہے۔ یہ دوسری آواز شیطان کی طرف سے ہوگی۔ محدث ارتا نے بیان کیا کہ جب لوگ منی اور عرفات میں ہوں گے، اس وقت قبائل کی جنگوں کے بعد ایک منادی ندا دے گا، سنو تمہارا امیر فلاں ہے۔ یہاں پر یہ بہت ممکن ہے کہ کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور یہ آواز دے۔ اس کے بعد ایک آواز آئے گی کہ اس نے جھوٹ کہا، یعنی فیک میڈیا کی طرف سے آواز آئے گی کہ اس نے جھوٹ کہا، فیک یہ نہیں ہے، اصلی مہدی نہیں ہے، جو کہ جھوٹی ہوگی، شیطان کی طرف سے ہوگی، جیسا کہ دیگر دوسری حدیثوں میں بتایا گیا جو ہم نے پڑھی بھی۔ ساتھ ہی آواز آئے گی سنو اس نے سچ کہا، تو لوگوں میں شدید جنگ ہوگی، ان کا ہتھیار کمبل ہوگا اور یہ حساب برازے کہلائیں گے، یعنی کمبل ویلائے کہلائیں گے۔ صاف ظاہر ہے اس میں اشارہ کیا گیا ہے افغانی لوگوں کی طرف، کیونکہ افغانی لوگ ہی یہ کمبل پہنتے ہیں، یہ چادریں پہنتے ہیں۔ ملا عمر بھی یہی چادر پہنا کرتے تھے جو ایک بہت ہی مقبول سمجھی جاتی ہے اور طالبان کا ایک سمبل سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت تمہیں آسمان سے نشاندار ہتھیلی نظر آئے گی اور جنگ شدید تر ہو جائے گی، یہاں تک کہ حامیان حق میں سے صرف شرکائے غزوہ بدر کی تعداد کے برابر ہی لوگ زندہ رہ جائیں گے۔ پھر یہ لوگ جب آ کر اپنے امیر کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ متعدد احادیث میں یہ بات ملتی ہے ہمیں کہ وہ عربی نسل ہوں گے، ان کا تعلق اہل مدینہ میں سے ہوگا، ان کی پیدائش مدینہ میں ہوگی، اس لیے کسی بھی طور پر یہ بات کہنا کہ ان کی زبان عربی نہیں ہوگی یہ ایک بہت بڑی بیوقوفی ہے۔